دوسری بات آپ نے عالم اسلام کے حوالے سے بھی بات بیان کی، تو میں ایک بات یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اہل علم و دانش بیٹھے ہیں، بخاری کے اندر یہ باب موجود ہے کتاب العیدین کے ماتحت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عید پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے، خالف الطریق، جس راستے سے جاتے تھے اس راستے سے واپس نہیں تشریف لاتے تھے، دوسرا راستہ اختیار فرماتے تھے، راستہ تبدیل کر کے۔ حکمت کیا ہے اس میں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ اس کی حکمتیں بیان کی، خود علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے، اور بہت ساری حکمتیں کہ خود صحابہ کی چاہت تھی ہماری گلی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مثلا اس میں ایک یہ بھی حکمت تھی زمین گواہی دے اللہ تکبیر کی، یہ حکمت بھی تھی کہ صحابہ سے حال احوال کی دریافتگی ہو جائے، آگاہی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر ایک حکمت جس کو اکثر حضرات نے بیان کیا ہے، وہ حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کی شان و شوکت ظاہر ہو، عزت و عظمت ظاہر ہو۔ اب ذرا انیق صاحب مجھے یہ بتائیے، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی علامہ اقبال کے شعر کا حوالہ دیا تھا کہ عید آزاداں اور ایک ہے عید محکوماں، آج کا میرا آپ سے سوال یہ ہے، یہ جو 1.25 ارب کے قریب مسلمان، ان کا اشرافیہ طبقہ، ان کا حکمران طبقہ، اس وقت عالم اسلام کا نمائندہ طبقہ، وہ اور پوری مملکت کے جتنے باشندے جو عید منا رہے ہیں، ضمیر سے دل سے پوچھئے یہ عید محکومہ ہے یا عید آزاداں ہے؟ یہ عید ہم پر آئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ نے عطا کی۔ اس وقت تک تقریباً 50,000 سے زیادہ معصوم غزہ میں ذبح ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی اس وقت کی صورتحال یہ ہے 20,000 کے قریب بچے شہید ہو چکے ہیں، بلکتی ہوئی مائیں بہنیں، 52,000 ماؤں بہنوں کو، حاملہ خواتین کو ابتدائی طبی سہولت میسر نہیں ہے۔ رمضان سے پہلے امدادی خوراک لے کر کے جانے والا کنٹینر جب وہاں پہنچا ہے تو 150 بچے ہاتھوں میں جگ، گلاس، برتن لے کر کے وہاں پہنچے ہیں راشن اور خوراک لینے کے لیے۔ عالمی میڈیا نے دکھایا ہے وہ منظر، ساری دنیا انٹرنیشنل میڈیا نے وہ دکھایا ہے، جب یہ بچے وہاں پہنچے ہیں تو ان پر حملہ ہوا، اس حملے کے نتیجے میں 150 بچہ شہید ہوا ہے۔ اور یہ جو بچے شہید ہوئے ہیں یہ اپنے ہاتھوں میں کٹورے راشن کے لینے کے لیے آئے تھے، اور وہ تصویریں دکھائی گئی ہیں جو فوڈ پیکٹ جو تھے، ان فوڈ پیکٹس پر ان کا خون پڑا ہوا ہے۔ میں اس وقت مدینہ منورہ کے اندر تھا انیق صاحب، میں نے اس کی باقاعدہ تحقیق کروائی کہ کیا کوئی ڈرون آ گیا تھا، کیا کوئی میزائل آیا تھا کہ اس میزائل کی وجہ سے یہ بچوں پر اٹیک ہوا اور یہ شہید ہوئے؟ پتہ چلا یہ نہیں ہوا، فائرنگ کر کے مارا ان کو، ان پہ گولیاں برسائی ہیں، اور فائرنگ کے نتیجے میں یہ بچے شہید ہوئے ہیں۔ پہلے انہوں نے غزہ کی بلڈنگوں اور عمارتوں کو توڑا، اس کے بعد اسے کھنڈر بنایا، اس وقت وہ غزہ قبرستان بن چکا ہے، 50,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں۔ یہ عید آزاداں کہلائے گی؟ ہم اس حالت کے اندر، اور پھر کیا ہے، اچھے کپڑے پہنے۔ آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتائیں، اگر آپ کے گھر کے آنگن کے اندر بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہوں، آپ کے بھانجے بھتیجے آل اولاد کی لاشیں اگر پڑی ہوئی ہوں، کس طرح سے آپ عید منا سکتے ہیں؟ اور کیا آپ کے سینے اور زمین پر گزرے گا؟ پیٹرول کے کنویں ہیں ہمارے پاس، وہاں پر جنریٹر چلانے کے لیے تیل نہیں ہے، ایندھن نہیں ہے ان کے پاس۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت سونے کے پہاڑ موجود ہیں، خوراک کی زراعتی زمینوں کے ڈھیر ہیں، گندم کا دانہ ان کو میسر نہیں ہے، وہ کوئی اور نہیں۔ کیا صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ جغرافیہ کے اعتبار سے وہ کچھ ہم سے دور رہتے ہیں تو ہم اپنے دل کے اندر ان کا درد محسوس نہ کریں؟ اس سے زیادہ بے ضمیری کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ مسلمانوں کی شان و شوکت کے لیے تھا نا، آج تو مسلمان بے عزت ہیں۔ اس سے زیادہ پستی کیا ہے؟ اس سے زیادہ زوال کیا ہے؟ اس سے زیادہ ہماری بےزتی اور کیا ہو رہی ہوگی؟ اس وقت وہ کھنڈر بن چکا ہے، دائیں بائیں۔ پھر جن عرب ملکوں کے اوپر سے جہاز گزر کر کے بمباریاں کرتے ہیں وہ عیسائیوں کے ملک نہیں ہیں،
وہ کسی غیر مسلم ملک نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے ملک ہیں، عرب ممالک ہوں، عجم ممالک ہوں۔ اس وقت مسلم حکمرانوں کا اشرافیہ اور حکمران طبقے کا کیا کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ سے میں معافی مانگتا ہوں اس بات پر، یہ میں اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکا کہ آپ لوگ یہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے عید کے دن یہ غم والی باتیں کی ہیں، میں معافی مانگتا ہوں، لیکن حقیقت بات یہ ہے، خدا کی قسم، یہ اچھے کپڑے، یہ پرفیوم، یہ خوشبو، یہ اپنے چھوٹے بچوں کی خوشیاں دیکھتے ہوئے ہمیں کبھی یہ شایان شان اور روا و سزاوار نہیں کہ ہم خوشیاں منائیں۔ اس عید کے موقع پر عید غزہ اور فلسطین کے بچوں کے نام پر ہے، دل چاہتا ہے گھر کے آنگن کے کونے کے اندر ہم اپنے منہ پہ کپڑا لگا کر کے بلک بلک کر کے روتے رہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کرنے کو اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ عید الفطر ایک تصور امت کو بھی بحال کرتی ہے، کلمہ گو جن کا ذکر آپ نے فرمایا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ انسانیت کے خلاف کتنے بڑے بڑے مظالم مفتی ارشاد صاحب ہوئے، جس جانب بالکل ایک ایک بات، ایک ایک جملہ مفتی صاحب کا دل میں پیوست ہو